يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریچ گئے ہو؟ سنو، زندگانی دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دیں گے اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد سے جی چرانے والوں کو تنبیہ۔ ایک طرف تو گرمی سخت پڑ رہی تھی، دوسری طرف پھل پک گئے تھے اور درختوں کے سائے بڑھ گئے تھے۔ ایسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں اپنے ساتھ چلنے کو سب سے فرما دیا۔ کچھ لوگ جو رہ گئے تھے انہیں جو تنبیہ کی گئی، ان آیتوں کا شروع اس آیت سے ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں پر ریچ کر آخرت کی باقی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی ہستی ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے، اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلیفہ راشد، نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا۔ اسے دیکھ کر فرمایا، پس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں۔ پھر پیٹ موڑ کر رون کر کہنے لگے، ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے، افسوس ہم دھوکے ہی میں رہے۔ پھر ترک جہاد پر اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں کہ سخت دردناک عذاب ہوں گے اگر جہاد کو ترک کیا۔ ایک قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلوایا، وہ نہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں پھولنا نہیں کہ ہم رسول اللہ کے مددگار ہیں، اگر تم درست نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر کے اپنے رسول کے ساتھی اوروں کو کر دیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد کر ہی نہ سکیں، اللہ تعالیٰ میں سب قدرتیں ہیں، وہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41، انفروا خفافا وثقالا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 120، ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، یہ سب آیتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة سے منسوخ ہیں۔ لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ اس کی تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنے کو فرمائیں وہ فرمان سنتے ہی اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ فی الواقع یہ توجیہ یعنی وجہ بہت ہی عمدہ ہے، واللہ اعلم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر اے مسلمانوں تم ان کی یعنی ہمارے نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد اس وقت کی تھی جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، یعنی ان کے شہر مکے سے۔ دو میں سے دوسرا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ وہ دونوں غار میں تھے کہہ رہے تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے
کہ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ نے کافروں کی بات پست کر دی۔ بلند و عزیز تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی، صدیق اور قصہ غار۔ تمہیں مسلمانوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و تائید چھوڑ دو تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنے رسول کا خود ناصر، مؤید، کافی اور حافظ ہوں۔ یاد کر لو ہجرت والے سال جب کہ کافروں نے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا قید یا دیس نکالنے کی سازش کی تھی، اور رسول اللہ اپنے سچے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنے تنہا مکہ مکرمہ سے نکل بھاگے تھے۔ کون ان کا مددگار تھا؟ 3 دن مارے خوف کے اس ڈر سے غار میں گزارے کہ ڈھونڈنے والے مایوس ہو کر واپس چلے جائیں تو یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کا راستہ لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لمحہ بلمحہ گھبرا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسکین فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ ابو بکر، ان 2 لوگوں کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کے تیسرے خود اللہ تعالیٰ ہوں؟ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم نے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کہا کہ اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کو بھی دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ ان 2 کو کیا سمجھتے ہیں جن کے تیسرے خود رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ ہوں؟ الغرض اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیر یہی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ تو مطمئن اور سکون و تسکین والے تھے ہی، لیکن اس خاص حال میں تسکین کا اثر نو بھیجنا کچھ اس کے خلاف نہیں، اسی لیے اسی کے ساتھ فرمایا کہ اپنے غائبانہ لشکر اللہ تعالیٰ اتار کر ان کی یعنی نبی کی مدد فرمائی، یعنی بذریعے فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو دبا دیا اور اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا کیا، شرک کو پست کیا اور توحید کو اونچا کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، دوسرا حمیت قومی کے لیے، تیسرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ کا مجاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند و بالا کرنے کی نیت سے لڑے وہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر غالب ہیں، جس کی مدد کرنا چاہے کرتے ہیں۔ نہ اللہ کے سامنے کوئی پڑھ سکے، نہ اللہ کے ارادے کو کوئی بدل سکے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے لب ہلا سکے یا آنکھ ملا سکے؟ اللہ کے سب باتیں اور سب کام حکمت و مصلحت، بھلائی اور خوبی سے پر ہیں۔ تعالی شأنہ وجد مجدہ، اللہ کی شان بھی بلند و بالا ہے اور بزرگی بھی بلند اور عظمت والی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مسلمانوں نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہلکے یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ کہتے ہیں کہ سورہ براءہ میں یہی آیت پہلے اتری، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں یہ بات مذکور ہے۔ اس میں ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تمام مسلمانوں کو ہمراہ ہادی امم نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکل کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ اہل کتاب کے کافر رومیوں سے جہاد کے لیے تمام مومنوں کو چلنا چاہیے، خواہ جی مانے یا نہ مانے، خواہ آسانی نظر آئے یا بھاری پڑے۔ ذکر ہو رہا تھا کہ کوئی بڑھاپے کا، کوئی بیماری کا عذر کر دے گا، تو یہ آیت اتری۔ بوڑھے جوان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عام حکم ہوا،
کسی کا کوئی عذر نہ چلا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی اور اس حکم کی تعمیل میں سرزمین شام میں چلے گئے اور نصرانیوں سے جہاد کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ جان بخش کو جان سونپی، یعنی اللہ کی راہ میں بالآخر شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر آئے تو فرمانے لگے، ہمارے رب نے تو میرے خیال سے بوڑھے جوان سب کو جہاد کے لیے چلنے کی دعوت دی ہے۔ میرے پیارے بچوں، میرا سامان تیار کرو، میں ملک شام کے جہاد میں شرکت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ بچوں نے کہا، ابا، رسول اللہ کی حیات تک آپ نے رسول اللہ کی ماتحتی میں کفار و مشرکین سے جہاد کر لیا ہے۔ خلافت صدیقی میں آپ مجاہدین کے ساتھ رہے، خلافت فاروقی کے آپ مجاہد مشہور ہیں۔ اب آپ کی عمر جہاد کی نہیں رہی، آپ گھر پر آرام کیجئے، ہم لوگ آپ کی طرف سے میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے ہیں۔ لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نہ مانے اور اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے، سمندر پار جانے کے لیے کشتی لی اور چلے، ہنوز منزل مقصود سے کئی دن کی راہ پر تھے جو 20 سمندر میں آپ کی موت آ گئی۔ 9 دن تک کشتی چلتی رہی لیکن کوئی جزیرہ یا ٹاپو نظر نہ آیا کہ وہاں آپ کو دفنایا جاتا۔ 9 دن کے بعد خشکی پر اترے اور آپ کو سپرد لحد کیا، اب تک نعش مبارک جوں کی توں تھی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ اور بھی بہت سے بزرگوں سے خفافاً و ثقالاً کی تفسیر جوان اور بوڑھے مروی ہے۔ الغرض جوان ہو، بوڑھے ہوں، امیر ہو، فارغ ہوں، مشغول ہوں، خوشحال ہوں، یا تنگ دل ہوں، بھاری ہوں یا ہلکے ہوں، حاجت مند ہوں، کاریگر ہوں، آسانی والے ہوں، سختی والے ہوں، پیشاور ہوں یا تجارتی ہوں، قوی ہوں یا کمزور، جس حالت میں بھی ہوں بلا عذر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی راہ کے لیے جہاد کے لیے چل پڑیں۔ اس مسئلے کی تفصیل کے طور پر امام ابو عمرو اوزاعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب اندرون روم پر حملہ ہو تو مسلمان ہلکے پھلکے اور سوار چلیں، اور جب ان بندوں کے کناروں پر حملہ ہو تو ہلکے بوجھل سوار پیدل ہر طرح نکل کھڑے ہو جائیں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آیت فلولا نفر سے یہ حکم منسوخ ہے، اس پر ہم پوری روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ مروی ہے کہ ایک بھاری بدن کے بڑے شخص نے آپ سے اپنا حال ظاہر کر کے اجازت چاہی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور یہ آیت اتری، لیکن یہ حکم صحابہ رضی اللہ عنہ پر سخت گزرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لیس علی الضعفاء سے منسوخ کر دیا، یعنی ضعیفوں، بیماروں، تنگ دست فقیروں پر، جبکہ ان کے پاس خرچ تک نہ ہو، اگر وہ دین ربانی اور شرع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور طرفدار اور خیر خواہ ہوں تو میدان جنگ میں نہ جانے پر کوئی حرج نہیں۔ حیان ابن زید شرعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفوان ابن عمرو والی حمص کے ساتھ جراجمہ کی جانب جہاد کے لیے چلے۔ میں نے دمشق کے ایک بزرگ عمر رسیدہ کو دیکھا کہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ اپنے اونٹ پر سوار وہ بھی آ رہے ہیں، ان کی بھویں ان کی آنکھوں پر پڑ رہی ہیں، شیخ فانی ہو چکے ہیں، یعنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پاس جا کر کہا، چچا آپ تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی معذور ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنی آنکھوں پر سے بھویں ہٹا لیں اور فرمایا، بھتیجے سنو، اللہ نے ہلکے اور بھاری ہونے کی دونوں صورتوں میں ہم سے جہاد میں نکلنے کی طلب کی ہے۔ سنو، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر اس پر بعد از ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ سنو، اللہ کی آزمائش شکر و صبر، ذکر اللہ اور توحید خالص سے ہوتی ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ جہاد کے حکم کے بعد مالک زمین و زماں اپنی راہ میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں مال و جان کے خرچ کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ دنیاوی نفع تو یہ ہے کہ یوں ہی سا خرچ ہوگا اور بہت سی غنیمت ملے گی، آخرت کا نفع یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، نیز موطا مالک اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے 2 باتوں میں سے ایک ضروری ہے، وہ مجاہد کو یا تو شہید کر کے جنت کا مالک بنا دیتے ہیں یا اسے سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، باوجود یہ کہ تم اس سے کنی کھا رہے ہو، یعنی اس سے چڑ رہے ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تمہاری ناچاہی ہوئی چیز ہی دراصل تمہارے لیے بہتر ہو،
اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کی چیز فی الواقع تمہارے حق میں بے حد مضر ہو، یعنی نقصان دہ۔ سنو، تم تو بالکل نادان ہو اور اللہ تعالیٰ پورے علم والے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا جی تو چاہتا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا گو نہ چاہتا ہو تب بھی۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اگرچہ جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کی اے نبی پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے لگے کہ اگر ہمیں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی معاف فرمائے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیار لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جھوٹے جھوٹے بناوٹی عذر پیش کرنے لگے تھے، انہیں اس آیت میں ڈانٹا جا رہا ہے کہ دراصل انہیں کوئی معذوری نہ تھی۔ اگر کوئی آسان غنیمت اور قریب کا سفر ہوتا تو یہ لالچی ساتھ ہو لیتے، لیکن شام تک کے لمبے سفر نے ان کے گھٹنے توڑ دیے۔ اس مشقت کے خیال نے ان کے ایمان جھنجھوڑ کر رکھ دیے۔ اب یہ آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہوتا تو بھلا ہم شرف ہم رکابی چھوڑنے والے تھے، ہم تو جان و دل سے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کا مجھے علم ہے، انہوں نے تو اپنے تئیں غارت کر دیا۔ سچے مسلمان حیلے بہانے نہیں بناتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے کیسی پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ سخت بات کے سنانے سے پہلے ہی معافی کا اعلان سنایا جا رہا ہے، اس کے بعد رخصت دینے کا عہد بھی سورہ نور میں سونپ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، یعنی ان میں سے کوئی اگر آپ سے اے نبی اپنے کسی کام اور شغل کی وجہ سے اجازت چاہیں تو آپ جسے چاہیں اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں اتری ہے جن لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلبی تو کریں، اگر اجازت ہو جائے تو اور اچھا، اور اگر اجازت نہ بھی دیں تاہم ہم اس غزوے میں جائیں گے تو نہیں۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اجازت نہ ملتی تو اتنا فائدہ ضرور ہوتا کہ سچے عذر والے اور جھوٹے بہانے والے کھل جاتے، نیک و بد میں ظاہری تمیز ہو جاتی، اطاعت گزار تو ظاہر ہو جاتے، نافرمان باوجود اجازت نہ ملنے کے بھی نہ نکلتے، کیونکہ انہوں نے تو طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ ہاں کہیں یا نہ کہیں ہم تو جہاد میں جائیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سچے ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے جہاد سے رکنے کی اجازت تم سے اے نبی طلب کریں۔ وہ تو جہاد کو موجب قربت الہی مان کر اپنی جان و مال کے فدا کرنے کے آرزومند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس متقی جماعت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے کی اجازت طلب کرنے والے تو
بے ایمان لوگ ہیں جنہیں دار آخرت کی جزا کی کوئی امید ہی نہیں۔ ان کے دل آج تک آپ کی اے نبی شریعت سے شک و شبے میں ہی ہیں۔ یہ حیران و پریشان ہیں، ایک قدم ان کا آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹتا ہے۔ انہیں ثابت قدمی اور استقلال نہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر، یہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے سنوارنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اور اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، بس انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تم میں مل کر اے مسلمانوں نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی ریشہ دیوانیوں اور شرارتوں کا تذکرہ۔ یہ عذر کرتے ہیں، ان کے غلط ہونے کی ایک ظاہری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کم از کم سامان سفر تو تیار کر لیتے، لیکن یہ تو اعلان اور حکم کے بعد بھی دن گزرنے پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر لے بیٹھے رہے، ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا تمہارے ساتھ نکلنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قدرتی طور پر ان سے کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کا ہی ساتھ دو۔ سنو، ان کے ساتھ کو ناپسند رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے نامراد اعلیٰ درجے کے بزدل بڑے ہی ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ اے مسلمانوں ہوتے تو پتہ کھڑکا اور بندہ سرکا کی مثل کو اصل کر دکھاتے، اور ان کے ساتھ ہی تم میں بھی فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا بجھا کر بات کا بتنگڑا بنا کر آپس میں پھوٹ اور عداوت ڈلوا دیتے اور کوئی نیا فتنہ کھڑا کر کے تمہیں آپس میں ہی الجھا دیتے۔ ان کے ماننے والے، ان کے ہم خیال، ان کی پالیسی کو اچھی نظر سے دیکھنے والے خود تم میں بھی موجود ہیں۔ وہ اپنے بھولے پن سے ان کے شرانگیزیوں سے بے خبر رہتے ہیں، جس کا نتیجہ مومنوں کے حق میں نہایت برا نکلتا ہے، آپس میں شر و فساد پھیل جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے ان کی CID اور جاسوس بھی تم میں لگے ہوئے ہیں جو تمہاری رتی رتی کی خبریں انہیں پہنچاتے ہیں، لیکن یہ معنی کرنے سے وہ لطافت باقی نہیں رہتی جو شروع آیت سے ہے، یعنی ان لوگوں کا تمہارے ساتھ نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی ناپسند رہا کہ تم میں بعض وہ بھی ہیں جو ان کی مان لیا کرتے ہیں۔ یہ تو بہت درست ہے، لیکن جاسوسی کی کوئی خصوصیت ان کے نہ نکلنے کی وجہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ مفسرین کا یہی قول ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے والوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور جد ابن قیس بھی تھا، اور یہی بڑے بڑے رؤساء اور ذی اثر منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور ڈال دیا۔ اگر یہ ساتھ ہوتے تو ان کی منہ دیکھی ماننے والے وقت پر ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بن جاتے، محمدی لشکر میں ابتری پھیل جاتی، کیونکہ یہ لوگ وجاہت والے تھے اور کچھ مسلمان ان کے حال سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کے ظاہری اسلام اور چرب کلامی پر مفتون تھے، اور اب تک ان کے دلوں میں ان کی محبت تھی، یہ ان کی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ سچ ہے پورا علم اللہ ہی کو ہے، غائب حاضر ہو چکا ہو اور ہونے والا سب اللہ پر روشن ہے۔ اللہ اپنے علم غیب کی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ان کا نہ نکلنا غنیمت سمجھو۔ یہ ہوتے تو اور فساد اور فتنہ برپا کرتے، نہ کرتے نہ کرنے دیتے۔ اسی باعث فرمان ہے کہ اگر کفار دوبارہ بھی دنیا میں لوٹائے جائیں تو نئے سرے سے پھر وہی کریں جس سے منع کیے جائیں، اور یہ جھوٹے کے جھوٹے ہی رہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اگر اللہ کے علم میں ان کے دلوں میں کوئی بھی خیر ہوتی تو اللہ عز و جل انہیں ضرور سنا دیتے، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ سنے بھی تو منہ موڑ کر لوٹ جائیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں فرمایا
کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ تم آپس میں ہی موت کا کھیل کھیلو یا جلا وطن ہو جاؤ تو بجز بہت کم لوگوں کے یہ ہرگز اسے نہ کرتے، حالانکہ ان کے حق میں بہتر اور اچھا یہی تھا کہ جو نصیحت انہیں کی جائے یہ اسے بجا لائیں، تاکہ اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیں اور راہ مستقیم دکھائیں۔ اور بھی ایسی آیتیں بہت ساری ہیں، لیکن انہی چند آیتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے اے نبی کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافق فتنہ برپا کرنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے نفرت دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ کیا بھول گئے مدتوں یہ تو فتنہ و فساد کی آگ سلگاتے رہے ہیں اور تمہارے کام میں اے نبی الٹ دینے کی 20 تدبیریں کر چکے ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ کا قدم آتے ہی تمام عرب نے ایک ہو کر مصیبتوں کی بارش رسول اللہ پر برسا دی۔ باہر سے وہ چڑھ دوڑے، اندر سے یہود مدینہ اور منافق مدینہ نے بغاوت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کی کمانیں اتار دیں، ان کے جوڑ ڈھیلے کر دیے، ان کے جوش ٹھنڈے کر دیے۔ بدر کے معرکے نے ان کے ہوش و حواس بھلا دیے اور ان کے ارمان ذبح کر دیے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے صاف کہہ دیا کہ بس اب یہ لوگ ہمارے بس کے نہیں رہے، اب تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ظاہر میں اسلام کی موافقت کی جائے، دل میں جو ہے سو ہے، وقت آنے دو، وقت پر دیکھی جائے گی اور دکھا دی جائے گی۔ پھر جوں جوں حق کی بلندی اور توحید کی اونچائی ہوتی گئی، یہ جلتے بھلستے گئے۔ آخر حق نے قدم جمائے اور کلمہ ربانی غالب آ گیا، اور یہ یوں ہی پیٹ پیٹتے اور ڈنڈے بجاتے رہے، یعنی ان کے ارمانوں اور امیدوں پر پانی پھر گیا اور کفے افسوس ملتے رہ گئے۔ نفاق فتنہ ہی فتنہ ہے۔ جد ابن قیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں تو ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے طرح شیدائی ہوں، عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنا نفس روکا نہ جائے گا۔ رسول اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس منافق نے یہ بہانہ بنایا، حالانکہ وہ فتنے میں تو پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنا، جہاد سے منہ موڑنا، یہ کیا کم فتنہ ہے؟ ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اے نبی، آپ سے اگر کوئی بھلائی مل جائے تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور آپ کو کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ منافق کہتے ہیں، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی ابھرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ اے نبی ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ ہمارے کارساز اور مولا ہیں۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے
کہ اے منافقو، تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ہی ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دیں یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم بے حکم لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسلمانوں کی ہر خوشی منافقین پر شاق اور گراں گزرتی ہے۔ ان بد باطن منافق لوگوں کی اندرونی خباثت اور برائی کا بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت سے، ان کی بھلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اگر اچانک یہاں اس کے خلاف ہوا تو آلاپ آلاپ کر اپنی چالاکی اور افسانے گائے جاتے ہیں کہ دیکھو اسی وجہ سے ہم تو ان سے بچتے رہے، مارے خشکی سے بغلے بجانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیجئے کہ رنج و راحت اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کی منشا کے ماتحت ہیں۔ وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہماری پناہ ہیں۔ ہم مؤمن ہیں اور مؤمنوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کافی ہے، بس ہے، وہ ہمارے کارساز ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ مسلمان ہر حال میں کامیاب اور منافق ناکام ہے۔ مسلمانوں کے جہاد میں دو ہی انجام ہوتے ہیں، اور دونوں ہر طرح اچھے ہیں۔ اگر شہادت ملی تو جنت اپنی ہے، اور اگر فتح ملی تو غنیمت و اجر ہے۔ پس اے منافقو، تم جو ہماری بابت انتظار کر رہے ہو وہ انہی دو اچھائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم جس بات کا انتظار تمہارے بارے میں کر رہے ہیں وہ دو برائیوں میں سے ایک کا ہے، یعنی یا تو یہ کہ عذاب الہی براہ راست تم پر آ جائے، یا ہمارے ہاتھوں تم پر رب کی مار پڑے کہ قتل و قید ہو جاؤ۔ اچھا، اب تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ منتظر رہیں، دیکھے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تمہارے خرچ کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے، اللہ تو اس کو قبول کرنے والے ہی نہیں، اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو۔ تمہارے خرچ کی عدم قبولیت کا باعث تمہارا کفر ہے، اور اعمال کی قبولیت کی شرط کفر کا نہ ہونا بلکہ ایمان کا ہونا ہے۔ ساتھ ہی کسی عمل میں تمہارا نیک قصد اور سچی ہمت نہیں۔ نماز کو آتے ہو تو بھی ہارے دل سے گرتے پڑتے، مرتے بچھڑتے سست اور کاہل ہو کر۔ دیکھا دیکھی مجمع میں دو چار سجدے دے بھی دیتے ہو تو مرے جی سے دل کی تنگی سے۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان کی حالت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں انہیں عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن بندے مانگتے مانگتے تھک جائیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تم منافق فاسق ہو، تمہارے اعمال قبولیت سے گرے ہوئے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ تو ان کے مال و اولاد سے تعجب میں اے نبی نہ پڑیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیں اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا داروں کو حسرت بھری نظروں سے نہ دیکھو، ان کے مال و اولاد کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو، ان کی دنیا کی اس ہیرا پھیری کی کوئی حقیقت نہ گنو، یہ ان کے حق میں کوئی بھلی چیز نہیں، یہ تو ان کے لیے دنیاوی سزا بھی ہے۔
کہ نہ اس میں سے زکوٰۃ نکلے نہ اللہ کے نام خیرات ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں مطلب مقدم مؤخر ہے، یعنی اے نبی آپ کو ان کے مال و اولاد اچھے نہ لگنے چاہیے، اللہ کا ارادہ اس سے انہیں اس حیات دنیا میں ہی سزا دینے کا ہے۔ پہلا قول حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، وہی اچھا اور قوی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ منافق ایسے پھنسے رہیں گے کہ مرتے دم تک راہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی، یوں ہی بتدریج پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہی حشمت و وجاہت، مال و دولت جہنم کی آگ بن جائے گا۔ منافقین کی غیر مستقل مزاجی اور ان کی جھوٹی قسمیں، ان کی تھڑ دلی، ان کی غیر مستقل مزاجی، ان کی سراسیمگی اور پریشانی، گھبراہٹ اور بے اطمینانی کا یہ حال ہے کہ تمہارے پاس اے مسلمانوں آ کر تمہارے دل میں گھر کرنے کے لیے اور تمہارے ہاتھوں سے بچنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی زبردست قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہم تمہارے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یہ صرف خوف اور ڈر ہے جو ان کے پیٹ میں درد پیدا کر رہا ہے۔ اگر آج انہیں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی قلعہ مل جائے، اگر آج یہ کوئی محفوظ غار دیکھ لیں یا کسی اچھی سرنگ کا پتہ انہیں چل جائے تو یہ سارے کے سارے دم بھر میں اس طرف اڑن چھو ہو جائیں۔ آپ کے پاس اے نبی ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئے، کیونکہ انہیں آپ سے کوئی محبت یا انس تو ہے نہیں، یہ تو ضرورت، مجبوری اور خوف کی بنا پر آپ کی چاپلوسی کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں اسلام ترقی کر رہا ہے یہ بجھتے چلے جا رہے ہیں۔ مومنوں کی ہر خوشی سے یہ جلتے تڑپتے ہیں، ان کی ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، موقع مل جائے تو آج بھاگ جائیں۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اے نبی عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ تعالی ہمیں کافی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے دے دیں گے، اور اللہ کا رسول بھی، ہم تو اللہ تعالی کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافق مطلب پرست اور مال و دولت کے حریص ہیں۔ بعض منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے کہ آپ مال زکوٰۃ صحیح تقسیم نہیں کرتے وغیرہ، اور اس سے ان کا ارادہ سوائے اپنے نفع کے حصول کے اور کچھ نہ تھا۔ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہیں، اور یہ رہ جائیں تو بس ان کے نتھنے پھولے ہوئے ہیں۔ تفسیر طبری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک نو مسلم صحرائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا چاندی بانٹتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کا حکم دیا ہے تو آپ عدل نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو تباہ ہو، اگر میں بھی عادل نہیں تو زمین پر کون عادل ہوگا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس سے اور اس جیسوں سے بچو، میری امت میں اس جیسے لوگ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق میں نیچے نہیں اترے گا، وہ جب نکلیں انہیں قتل کر ڈالو، پھر نکلیں پھر مار ڈالو، پھر جب ظاہر ہوں پھر گردنیں مارو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہ میں تمہیں دوں نہ تم سے روکوں، میں تو ایک خازن ہوں۔ جنگ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ذوالخویسرہ حرقوس نامی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ تم عدل نہیں کرتے، انصاف سے کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھر تیری بربادی کہیں نہیں جا سکتی۔ جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری اے صحابہ نمازیں تمہیں حقیر معلوم ہوں گی، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم میں سے ایک کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ تمہیں جہاں بھی وہ مل جائیں ان کے قتل میں کمی نہ کرو، آسمان تلے ان مقتولوں سے بدتر مقتول اور کوئی نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ان منافقوں کو رسول کے ہاتھوں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دلوا دیا تھا، اگر یہ اس پر قناعت کرتے، صبر و شکر کرتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہیں، وہ اپنے فضل سے اپنے رسول کے ہاتھوں ہمیں اور بھی دلوائیں گے، ہماری امیدیں ذات الہی سے وابستہ ہیں، تو یہ ان منافقوں کے حق میں بہتر تھا۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیں اس پر انسان کو صبر و شکر چاہیے، توکل ذات واحد پر رکھے، اللہ ہی کو کافی وافی سمجھے، رغبت اور توجہ اور لالچ اور امید اور توقع اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سر منہ فرق نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ جو احکام ہوں انہیں بچا لائے، اور جو منع کام ہوں انہیں چھوڑ دینے، اور جو خبریں ہوں انہیں مان لینے اور صحیح اطاعت کرنے کی وہ رہبری فرمائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ بے شک صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل۔ گزشتہ آیت میں ان جاہل منافقوں کا ذکر تھا جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات میں اعتراض کر بیٹھے تھے۔ اب یہاں اس آیت میں بیان فرما دیا کہ تقسیم زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقف نہیں، بلکہ ہمارے بتلائے ہوئے مصارف میں ہی لگتی ہے۔ ہم نے آپ اس کی تقسیم کر دی ہے، کسی اور کے سپرد نہیں کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال کی تقسیم ان 8 قسم کے تمام لوگوں پر کرنی واجب ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ واجب نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک کو ہی دے دینا کافی ہے، گو اور قسم کے لوگ بھی ہوں۔ عام اہل قول بھی یہی ہے۔ آیت میں بیان مصرف ہے، نہ کہ ان سب کو دینے کے وجوب کا ذکر۔ ان اقوال کی دلیلوں اور مناظروں کی جگہ یہ کتاب نہیں، واللہ اعلم۔ فقیروں کو سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ ان کی حاجت بہت سخت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ تلے مال نہ ہو اسی کو فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ بھی ہے جو محتاج ہو، گرا پڑا ہو، گو کچھ کھاتا پیتا کماتا بھی ہو۔ ابن علیہ کہتے ہیں اس روایت میں اخلق کا لفظ ہے۔ اخلق کہتے ہیں ہمارے نزدیک تجارت کو، لیکن جمہور اس کے برخلاف ہیں، اور بہت سے حضرات فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو سوال سے بچنے والا ہو، اور مسکین وہ ہے جو سائل ہوں، لوگوں کے پیچھے لگنے والا اور گھروں اور گلیوں میں گھومنے والا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جو بیماری والا ہو، اور مسکین وہ ہے جو صحیح سالم جسم والا ہو۔ یہ تمام روایتیں ابن جریر کی تفسیر میں ہیں۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے مہاجر فقراء ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی دیہاتیوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمان فقراء کو مساکین نہ کہو، مسکین تو صرف اہل کتاب کے لوگ ہیں۔ اب وہ حدیثیں سنیے جو ان 8 قسموں کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے فقراء۔ چنانچہ سنن ابی داود میں رسول اللہ کا فرمان ہے صدقہ مالدار پر اور تندرست توانا پر حلال نہیں۔ اسی طرح سنن ابی داود وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ 2 شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کا مال مانگا۔ رسول اللہ نے بغور نیچے سے اوپر تک انہیں ہٹا کٹا قوی تندرست دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، لیکن امیر شخص کا اور قوی طاقتور کمائی کی طاقت رکھنے والے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2 مساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسکین یہی گھوم گھوم کر 1 لقمہ 2 لقمے 1 کھجور 2 کھجور لے کر ٹل جانے والا ہی نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول پھر مساکین کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو بے پرواہی کے برابر نہ پائے، نہ اپنی ایسی حالت رکھے کہ کوئی دیکھ کر پہچان لے اور کچھ دے دے، نہ کسی سے خود کوئی سوال کرے۔ نمبر 3 صدقہ وصول کرنے والے، یہ تحصیلدار ہیں، انہیں اجرت اسی زکوٰۃ کے مال سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی آپ کے رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے اس عہدے پر نہیں آ سکتے۔ چنانچہ مسلم اور سنن ابی داود وغیرہ میں ہے
کہ عبد المطلب ابن ربیعہ ابن حارث اور فضل ابن العباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ ہمیں صدقہ جمع کرنے کا عامل بنا دیجئے۔ رسول اللہ نے جواب دیا کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں۔ نمبر 4، جن کے دل پرچائے جاتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ بعضوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسے کہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں خود انہی صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دریا دلی اور فیاضی نے میرے دل میں رسول اللہ کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی، حالانکہ پہلے سب سے بڑا دشمن آپ کا میں ہی تھا۔ بعضوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر لگ جائے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ نے حنین والے دن مکے کے آزاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اور بخاری اور مسلم نیز ابو داؤد میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو جو اس سے زیادہ میرا محبوب ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اوندھے منہ جہنم میں گر پڑیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچا سونا مٹی سمیت رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ بھیجا تو رسول اللہ نے صرف 4 شخصوں میں ہی تقسیم فرمایا، اقرع بن حابس، عینہ ابن بدر، علقمہ ابن علاثہ اور زید الخیر، اور فرمایا میں ان کی دلجوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں۔ بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اور لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے صدقہ پہنچائے یا آس پاس کے دشمنوں کی نگہداشت رکھے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ دے۔ ان سب کی تفصیل کی جگہ احکام و فروع کی کتابیں ہیں، نہ کہ یہ تفسیر۔ واللہ اعلم۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عامر شعبی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ مصرف باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، مسلمان ملکوں کے مالک بن گئے ہیں اور بہت سے بندگان رب ان کے ماتحت ہیں۔ لیکن اور بزرگوں کا قول ہے کہ اب بھی مؤلفت قلوب کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ فتح مکہ اور فتح حوازن کے بعد بھی رسول اللہ نے ان لوگوں کو مال دیا۔ دوسرے یہ کہ اب بھی ایسی ضرورتیں پیش آ جایا کرتی ہیں۔ آزادگی گردن کے بارے میں، یعنی 5واں، زکوٰۃ کا مصرف۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ غلام ہیں جنہوں نے رقم مقرر کر کے اپنے مالکوں سے اپنی آزادگی کی شرط کر لی ہے، انہیں مال زکوٰۃ سے رقم دی جائے کہ وہ ادا کر کے آزاد ہو جائیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ غلام جس نے یہ شرط نہ لکھوائی ہو، اسے بھی مال زکوٰۃ سے خرید کر آزاد کرنے میں کوئی ڈر خوف نہیں۔ غرض مکاتب غلام اور محض غلام دونوں کی آزادگی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت کچھ فضیلت وارد ہوئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ بھی، اس لیے کہ ہر نیکی کی جزا اسی جیسی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم نے کیا ہوگا۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے: وہ غازی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو، وہ مکاتب غلام اور قرض دار جو ادائیگی کی نیت رکھے، وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ بدکاری سے محفوظ رہنے کا ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا نسمہ آزاد کرو اور گردن خلاصی کرو، یعنی کسی کی گردن آزاد کراؤ۔ انہوں نے کہا کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، نسمہ کی آزادگی تو یہ ہے کہ تم اکیلے ہی کسی غلام کو آزاد کر دو، اور گردن خلاصی یہ ہے کہ تم بھی اس میں جو کچھ تم سے ہو سکے مدد کرو۔ نمبر 6، قرض داران۔ قرض داران کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شخص دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر لے لے، کسی کے قرض کا آپ ضامن بن جائے، پھر اس کا مال اٹھ جائے، یا وہ خود قرض دار بن جائے، یا کسی نے برائی پر قرض اٹھایا ہو اور اب وہ توبہ کر لے، پس انہیں مال زکوٰۃ دیا جائے گا کہ یہ قرض ادا کر دیں۔
اس مسئلے کی اصل قبیصہ ابن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دوسرے کا حوالہ اپنی طرف لیا تھا، پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا تم ٹھہرو، ہمارے پاس مال صدقہ آئے گا تو ہم اس میں سے تمہیں دیں گے۔ پھر فرمایا قبیصہ سنو، 3 قسم کے لوگوں کو ہی سوال حلال ہے یعنی مانگنا۔ ایک تو وہ جو ضامن پڑے، پس اس رقم کے پورا ہونے تک اسے سوال جائز ہے، پھر سوال نہ کرے۔ دوسرا وہ جس کا مال کسی آفت ناگہانی سے ضائع ہو جائے، اسے بھی سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ پیٹ بھرائی ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس پر فاقہ گزرنے لگے اور اس کی قوم کے 3 ذی ہوش لوگ اس کی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں بے شک فلاں شخص پر فاقے گزرنے لگے ہیں، اسے بھی مانگ لینا جائز ہے تا وقت یہ کہ اس کا سہارا ہو جائے اور سامان زندگی مہیا ہو جائے۔ ان کے سوا اوروں کو سوال کرنا یعنی مانگنا حرام ہے، اگر وہ مانگ کر کچھ لے کر کھائیں گے تو حرام کھائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے زمانہ نبوی میں ایک باغ خریدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی آفت سے باغ کا پھل مارا گیا، اس سے وہ بہت قرضدار ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ تمہیں جو ملے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے اور کچھ نہیں۔ نمبر 7، زکوٰۃ کے مصارف میں وہ بھی ہیں یعنی اللہ کی راہ میں مجاہد غازی، یہ بھی داخل ہیں جن کا دفتر میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ حج بھی اللہ کی راہ میں داخل ہے۔ مسافر جو سفر میں بے سر و سامان رہ گیا ہو اسے بھی مال زکوٰۃ سے اتنی رقم دی جائے جس سے وہ اپنے شہر پہنچ سکے، گو وہ اپنے ہاں مالدار ہی ہو۔ یہی حکم ان کا بھی ہے جو اپنے شہر سے سفر کو جانے کا قصد رکھتے ہوں لیکن مال نہ ہو تو اسے بھی سفر خرچ مال زکوٰۃ سے دینا جائز ہے جو اسے آمد و رفت کے لیے کافی ہو۔ آیت کے اس لفظ کی دلیل کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کی یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار پر زکوٰۃ حرام ہے بجز 5 قسم کے مالداروں کے۔ ایک تو وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو یعنی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا تحصیلدار۔ دوسرا وہ جو مال زکوٰۃ کی کسی چیز کو اپنے مال سے خرید لے۔ تیسرا قرضدار۔ چوتھا اللہ کی راہ کا غازی مجاہد۔ پانچواں وہ جسے کوئی مسکین بطور تحفے کے اپنی کوئی چیز جو زکوٰۃ میں اس مسکین کو ملی ہو دے دے۔ زکوٰۃ کے ان 8 مصارف کو بیان فرما کر پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے یعنی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فرض کرنے سے اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کے عالم ہیں، اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف ہیں، وہ اپنے قول و فعل، شریعت اور حکم میں حکمت والے ہیں۔ بجوز اللہ کے کوئی بھی لائق عبادت نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا پالنے والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہلکے کان کا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ ہے زبردست رسوائی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقین کی ایذا رسانی۔ منافقوں کی ایک جماعت بڑی موذی ہے، اپنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نبی تو کانوں کا بڑا ہی کچا ہے، جس سے جو سنا مان لیا، جب ہم اس کے پاس جائیں گے اور قسمیں کھائیں گے تو ہماری بات بھی باور کر لے گا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہتر کانوں والے، اچھی سننے والے نبی ہیں۔ وہ صادق و کاذب کو خوب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں اور با ایمان لوگوں کی سچائی بھی جانتے ہیں۔ وہ مؤمنوں کے لیے رحمت ہیں اور بے ایمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والے کے لیے دکھ کی مار ہے۔ منافقین کی جھوٹی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ابدی جہنمی ہیں، ذلت و رسوائی، عذاب دوزخ بھگتنے والے ہیں؟ اس سے بڑھ کر شومہ طالع، اس سے زیادہ رسوائی، اس سے بڑھ کر شقاوت اور کیا ہوگی؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ اے نبی ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کو ہر وقت اپنے نفاق کے ظاہر ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ آپس میں بیٹھ کر باتیں تو گانٹ لیتے، لیکن پھر خوف زدہ رہتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی خبر نہ ہو جائے۔ اور آیت میں ہے، آپ کے سامنے اے نبی وہ منافق آ کر وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیں، پھر اپنے جی میں اکڑتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں کرتے۔ ان کے لیے جہنم کی سزا ہی موجود ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں فرماتے ہیں، دینی باتوں، مسلمانوں کی حالتوں پر دل کھول کر مذاق اڑوا لو، اللہ تعالیٰ بھی وہ کھول دیں گے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو ایک دن رسوا اور فضیحت ہو کر رہے گی، یعنی تمہارا بھانڈا پھوٹے گا۔ چنانچہ فرمان ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں کہ یہ بیمار دل منافق لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دلوں کی بدیاں ظاہر ہی نہ ہوں گی، ہم تو انہیں اس قدر فضیحت کریں گے، یعنی ان کا معاملہ اس قدر ظاہر کریں گے اور ایسی نشانیاں آپ کے پاس اے نبی سامنے رکھ دیں گے کہ آپ ان کے لب و لہجے سے ہی انہیں پہچان لیں۔ اس سورت کا نام ہی سورہ الفاضحہ ہے، اس لیے کہ اس سورت نے منافقوں کی قلعیں کھول دی، یعنی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یاد رکھو اگر کسی کو ہم معاف کر دیں گے تو کسی کو سخت سزا بھی کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار جا رہے تھے۔ یہ منافق رسول اللہ کی تلوار پر ہاتھ رکھے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ کہتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ جس مسلمان نے اس کا یہ قول سنا تھا اس نے اسی وقت اسے جواب بھی دیا تھا کہ تو بکتا ہے، جھوٹا ہے، تو منافق ہے۔ یہ واقعہ جنگ تبوک کے موقع کا ہے۔ مسجد میں اس نے یہ ذکر کیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ منافقوں کا ایک گروہ بھی تھا، جن میں ودیعہ بن ثابت اور مخشہ ابن حمیر وغیرہ تھے۔ یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی سمجھنا سخت خطرناک غلطی ہے۔ اچھا ہے انہیں وہاں پٹنے دو، ہم بھی یہاں ان کی درگت بنائیں گے۔ اس پر ان کے دوسرے سردار مخشہ نے کہا، بھائی ان باتوں کو چھوڑو ورنہ یہ ذکر پھر قرآن میں آئے گا۔ کوڑے کھا لینا ہمارے نزدیک تو اس رسوائی سے بہتر ہے۔ آگے آگے یہ لوگ یہ تذکرے کرتے ہی جا رہے تھے کہ رسول اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانا ذرا دیکھنا یہ لوگ جل گئے ہیں، ان سے پوچھو تو کہ یہ کیا ذکر کر رہے تھے۔
اگر یہ انکار کریں تو کہنا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے یہ کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر و معذرت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہنسی ہنسی میں ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل گئی۔ ودیعہ نے تو یہ کہا، لیکن مخشع ابن حمیر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرا اور میرے باپ کا نام ملاحظہ فرمائیے، بس اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے سرزد ہوئی، معاف فرمایا جاؤں۔ بس اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما لیا، اور اس آیت میں اسی سے درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل لیا، عبد الرحمن رکھا، سچا مسلمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کرتے کہ یہ دھبا دھل جائے۔ چنانچہ جنگ یمامہ والے دن یہ بزرگ شہید کر دیے گئے اور ان کی نعش بھی نہ ملی۔ ان منافقوں نے بطور طعنہ زنی کے کہا تھا کہ لیجئے، کیا آنکھیں پھٹ گئی ہیں؟ اب یہ چلے ہیں کہ رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کریں۔ بھلا اس عقل مندی اور دور بینی کو تو دیکھیے، جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پر مطلع کر دیا تو یہ صاف منکر ہو گئے اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم تو آپس میں ہنسی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک شخص تھا جسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوگا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ، میں آپ کے پاک کلام کی ایک آیت سنتا ہوں جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے، جب بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کپ کپانے لگتا ہے۔ پروردگار، آپ میری توبہ قبول فرمائیے اور مجھے اپنی راہ میں شہید کر دیجئے، اور اس طرح کہ نہ کوئی مجھے غسل دے، نہ کفن دے، نہ دفن کرے۔ یہی ہوا۔ جنگ یمامہ میں یہ شہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ تمام شہداء کی لاشیں مل گئیں، لیکن ان کی نعش کا پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور منافقوں کو جواب ملا کہ اب بہانے نہ بناؤ، تم گو زبانی ایماندار بننے تھے، لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے۔ یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ و رسول اور قرآن کی ہنسی اڑائی۔ ہم اگر کسی سے درگزر بھی کر جائیں، لیکن تم سب سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تمہارے اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس مقولے کفر کی سخت ترین سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔